اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والصلاۃ والسلام علی سید الوصیین و امام المتقین و امیر المؤمنین مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے یقیناً نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے۔ پروردگار عالم کی طرف سے امت کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ امت کو درود کا حکم دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا بیان بھی ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے، اور ساتھ ہی درود کی اہمیت کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ وہ اہم کام ہے جسے خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے انجام دے رہے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ اس نقطے پر گفتگو کی ہے کہ انسان پر اور اس پوری امت پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کی عبادت واجب ہے۔ یعنی نماز اس کے بندے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی احکامات ہیں سب امت کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجنا اتنی بڑی عبادت ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اس عبادت میں اپنے فرشتوں کے ساتھ شامل ہو رہا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسی کاظم علیہ السلام
فرماتے ہیں کہ صلوات اللہ کی طرف سے رحمت اور فرشتوں کی طرف سے پاکیزگی کا اظہار اور لوگوں کی طرف سے دعا ہے۔ مومن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے حق میں کی گئی دعا کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، پس جو چاہے کم درود بھیجے اور جو چاہے زیادہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حمد و ستائش اور درود و سلام ایک دوسرے سے قدرتی ترتیب کے زیر اثر ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، چنانچہ جب خدا بند عالم کے اس احسان و انعام پر نظر ڈالی جائے کہ اس نے نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے پیغمبروں اور دین کے رہنماؤں کا سلسلہ جاری کیا تاکہ وحی و تنزیل کے ذریعے ہدایت کی تعلیم ہوتی رہے، تو بے ساختہ زبان اس کی حمد و ستائش کے استحقاق کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ جس نے مادی تربیت کے سر و سامان کے ساتھ روحانی تربیت کے سامان کی بھی تکمیل کی، تو جب خدا کے انعامات اس کی حمد و ستائش کے محرک ہوتے ہیں تو جو عرفان الہی کا ذریعہ ہوں اور انسانی صلاحیتوں کو اس قابل بنائیں کہ ان میں ہدایت کے عناصر نشو و نما پا سکیں، تو تحمید الہی یعنی حمد الہی کے بعد احسان شناسی کا تقاضا یہ ہوگا کہ ان ہستیوں سے بھی درود و سلام کے ذریعے اظہار عقیدت کیا جائے، اور ان ذوات مقدسہ میں سب سے اکمل و افضل ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، لہٰذا حمد کے بعد درود و سلام کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ دعا کے ساتھ جس طرح حمد کو منظم کیا گیا ہے، اسی لیے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے کوئی حاجت طلب کرو تو پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، پھر اپنی حاجت مانگو، کیونکہ اس سے بلند تر ہے کہ اس سے دو حاجتیں طلب کی جائیں اور ایک پوری کر دے اور ایک کو روک لے۔ امام علیہ السلام نے درود و صلوات کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر اس طرح جچے تلے الفاظ میں روشنی ڈالی ہے کہ ان کی زندگی کے تمام گوشوں کی مکمل تصویر نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ وحی الہی کے حامل ہیں، آپ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی الہی کے حامل، پاکیزہ نسب اور برگزیدہ خلائق تھے۔ خداوند عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کے آخر میں بھیجا، جس کے بعد سلسلہ نبوت ختم کر دیا، لہٰذا آپ آخری پیغمبر اور آپ کی امت آخری امت ہے، اور ان کے اہل بیت لوگوں کے اعمال کے نگران اور ان کے گواہ ہیں۔ انہوں نے تبلیغ احکام اور کلمت اللہ کے لیے جان کی بازی لگا دی، دین کی خاطر دکھ و مصیبتیں جھیلیں، گھر بار چھوڑا اور ہجرت اختیار کی، ہر طرح کے خطرات کا
مقابلہ کرتے ہوئے دشمنوں سے صف آرا ہوئے اور کسی موقع پر اپنی قوت اور طاقت پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ خدا کی نصرت اور تائید کے خواہاں اور اس کی مدد کے طالب رہے۔ آپ کے سامنے مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور یہ دعائیں تمام کی تمام صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ میں موجود ہیں، اور میں صرف ان کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ تمام کی تمام دعائیں امام جتنے بھی ہمارے ائمہ طاہرین ہیں ان سے منسوب ہیں۔ ہماری حقیقت نہیں کہ ہم آپ کو کسی بھی قسم کی دعا تعلیم کر سکیں، لہٰذا ہم وہی سب کچھ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو کہ ہمارے مولا، ہمارے آقا امام زین العابدین علیہ السلام نے مومنین و مومنات کو تعلیم کیا ہے۔ یہ دعا جو ہے، یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہے۔ تو دعا آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے ہم پر وہ احسان فرمایا جو نہ گزشتہ امتوں پر کیا اور نہ پہلے لوگوں پر۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ ہمیں اس امت میں بھیجا جس کے پیغمبر ہمارے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو کہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام اوصیاء کے سردار ہیں، پوری کائنات کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار ہیں۔ اپنی اس قدرت کی کار فرمائی سے جو کسی سے عاجز اور درماندہ نہیں ہوتی، اگرچہ وہ کتنی ہی بڑی ہو، اور کوئی چیز اس کے قبضے سے نکلنے نہیں پاتی، اگرچہ وہ کتنی ہی لطیف اور نازک ہو۔ اس نے اپنے مخلوقات میں ہمیں آخری امت قرار دیا اور ان کا انکار کرنے والوں پر گواہ بنایا، اور اپنے لطف و کرم سے کم تعداد والوں کے مقابلے میں ہمیں کثرت دی۔ اے اللہ، تو رحمت نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل علیہ السلام پر، جو تیری وحی کے امانت دار، تمام مخلوقات میں تیرے برگزیدہ، تیرے بندوں میں پسندیدہ، رحمت کے پیشوا، خیر و سعادت کے پیشوا اور برکت کا سرچشمہ تھے۔ جس طرح انہوں نے تیری شریعت کی خاطر اپنے آپ کو مضبوطی سے جمایا اور تیری راہ میں اپنے جسم کو ہر طرح کے آزار کا نشانہ بنایا، اور تیری طرف دعوت دینے کے سلسلے میں اپنے عزیزوں سے دشمنی کا مظاہرہ کیا، اور تیری رضامندی کے لیے اپنے قوم قبیلے سے جنگ کی، اور تیرے دین کو زندہ کرنے کے لیے سب رشتے ناطے قطع کر لیے، نزدیک کے رشتہ داروں کو انکار کی وجہ سے دور کیا اور دور والوں کو اقرار کی وجہ سے قریب کیا، اور تیری وجہ سے دور والوں سے دوستی اور نزدیک والوں سے دشمنی رکھی، اور تیرا پیغام پہنچانے کے لیے تکلیفیں اٹھائیں اور دین کی طرف دعوت دینے کے سلسلے میں زحمتیں برداشت کیں، اور اپنے نفس کو ان لوگوں کو نصیحت کرنے میں مصروف رکھا جنہوں نے تیری دعوت کو قبول کیا، اور اپنے محل سکونت و مقام رہائش اور جائے ولادت و وطن سے پردیس کی سرزمین
اور دور دراز مقام کی طرف محض اس مقصد سے ہجرت کی کہ تیرے دین کو مضبوط کریں اور تجھ سے کفر اختیار کرنے والوں پر غلبہ پائیں، یہاں تک کہ تیرے دشمنوں کے بارے میں جو انہوں نے چاہا تھا وہ مکمل ہو گیا، اور تیرے دوستوں کو جنگ و جہاد پر آمادہ کرنے کی تدبیریں کامل ہو گئیں، تو وہ تیری نصرت سے فتح و کامرانی چاہتے ہوئے اور اپنی کمزوری کے باوجود تیری مدد کی پشت پناہی پر دشمن کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے گھروں کے حدود میں ان سے لڑے اور ان کی قیام گاہوں کے وسط میں ان پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ تیرا دین غالب اور تیرا کلمہ بلند ہو کر رہا، اگرچہ مشرک اسے ناپسند کرتے رہے۔ اے اللہ، انہوں نے تیری خاطر جو کوششیں کی ہیں، ان کے عوض انہیں جنت میں ایسا بلند درجہ عطا فرما کہ کوئی مرتبے میں ان کے برابر نہ ہو سکے اور نہ منزلت میں ان کا ہم پایا قرار پا سکے، اور نہ کوئی مقرب بارگاہ فرشتہ اور نہ کوئی فرستادہ پیغمبر تیرے نزدیک ان کا ہم سفر ہو سکے، اور ان کے اہل بیت علیہم السلام اور مومنین کی جماعت کے بارے میں جس قابل قبول شفاعت کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اس وعدے سے بڑھ کر انہیں عطا فرما۔ اے وعدے کے نافذ کرنے والے، قول کے پورا کرنے والے، اور برائیوں کو کئی گنا زائد اچھائیوں سے بدل دینے والے، بے شک تو فضل عظیم کا مالک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔